اب معلوم نہیں ہے جو میسج بھیج رہا ہے دین کے نام پر، حدیث کے نام پر، قرآن کریم کے نام پر، کس کا میسج ہے؟ بھیجنے والا کون ہے؟ بنانے والا شیعہ ہے یا دشمن اسلام ہے؟ کون ہے؟ کچھ بھی نہیں معلوم، آیا بڑھا دیا۔ آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی کتنے ایسے مرد، کتنی ایسی عورتیں اپنا سکون اپنے شوہر اور اپنی بیوی سے حاصل کرنے کے بجائے اپنے دوستوں سے حاصل کر رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے۔ رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر، جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ برادران اسلام، دختران ملت، اللہ تعالی کی یہ قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے دن کچھ نہ کچھ چیزیں پیدا کرتے جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی چیزیں عطا فرماتا ہے انسان کے لیے، یہ چیزیں نعمت بھی ہو سکتی ہیں، مصیبت بھی بن سکتی ہیں۔ یہ انسان کے استعمال اور اس کے کام لانے کے طریقے میں ہے کہ ان چیزوں کو وہ کیسے کام لاتا ہے، کن چیزوں میں اس کا استعمال کرتا ہے۔ اگر ان چیزوں کو، ان وسائل کو، ان مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اس کی خوشنودی حاصل کرنے میں، اس کی بہتر طریقے سے عبادت کرنے میں، اس کے حق بجا لانے میں اگر ان کا استعمال کرتا ہے تو واقعی یہ چیزیں اس کے حق میں نعمت ہیں۔ اور اگر اس کے برخلاف ان چیزوں کا استعمال باطل میں ہو، برائی میں ہو، اللہ تعالیٰ سے قربت کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دوری میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کی غضب اور غصے کا مستحق ہوتا ہو، تو یہ چیزیں اس کے حق میں نعمت نہیں ہے بلکہ اس کے حق میں زحمت اور عذاب کا ذریعہ بنے گی۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے لیے دنیا کی ہر چیز نعمت ہے یا نقمت ہے۔ نقمت کا مطلب عربی زبان میں یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کو لانے والی چیز، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والی چیز۔ تو لہذا انسان کو ان چیزوں کے استعمال میں، ان ساری جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہیں، انسان کو ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ انہی چیزوں میں سے آج کے یہ نئے سوشل میڈیا ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے کے لیے، جی چاہے وہ فیس بک کی شکل میں ہو، اسنیپ چیٹ، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کا استعمال آدمی تقریباً ہر چھوٹا بڑا کرنے لگا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک آدمی کے ہاتھ میں ہے، ہر بوڑھا، ہر چھوٹا، ہر بچہ، ہر مرد اور ہر عورت۔ لیکن ان کا استعمال کیسے کرنا چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں، انسان غافل رہتا ہے۔ اور گویا نعوذ باللہ ایک بندھے ہوئے چیز کو چھوڑا جاتا ہے، ایک بندھے ہوئے جانور کو اگر چھوڑا گیا تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ بالکل انسان سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں۔ انسان آزاد نہیں ہے۔ انسان جوانی میں قدم رکھنے کے بعد اس کا ہر قول، اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہوتا ہے، اس کے جسم میں ریکارڈ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن کتاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ اس کے سارے ریکارڈ کو پیش کرے گا۔ اس کے ہاتھ بات کریں گے، اس کی انگلیاں بات کریں گی، اس کے چمڑے بات کریں گے، اس کے سارے اعضاء بات کریں گے۔ جن کو یہ برائی میں استعمال کرتا تھا یہی اس کے خلاف گواہی دیں گی۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے
اور اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہزاروں میل دور اپنے رشتہ داروں کے احوال اور کیفیات معلوم کر سکتے ہیں اور بزنس کر سکتے ہیں. حلال بزنس ہو سکتا ہے, بہت سارے اچھے کام ہو سکتے ہیں, لیکن افسوس کہ انسان اس کے استعمال کے لیے کوئی ضابطہ نہیں رکھا ہے. سب سے پہلی چیز جو آج کا انسان ان وسائل کی وجہ سے جس چیز کو برباد کرتا ہے وہ اس کا وقت ہے. انسان کا وقت اگر آپ دیکھیں حقیقت میں انسان کی زندگی کیا چیز ہے, اس کا وقت ہے. اس کی عمر کا مطلب کیا ہے, اس کا وقت. اگر اس کے وقت کا کچھ حصہ گزر گیا تو مطلب یہ کہ اس کی عمر ختم ہو گئی, اس کی عمر کا بہت بڑا حصہ چلا گیا. اب وہ جتنے وقت گزارتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ موت سے قریب ہوتا جاتا ہے, اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے. تو لہذا انسان کو چاہیے کہ ان وسائل کے استعمال میں اپنے وقت کو برباد نہ کرے. ہم کیا دیکھتے ہیں, فیس بک میں ہیں, یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, ایک چیز دیکھ رہے ہیں تو دوسرا یوٹیوب آ جا رہا ہے, دوسرا ویڈیو آ رہا ہے. ایک ویڈیو ختم ہوتا ہے تو پھر تیسرا ختم ہوتا ہے تو چوتھا. اس طریقے سے اس کے سامنے یہ فتنے ایسے آتے ہیں جیسے بنو اسرائیل کے زمانے میں جہاں پر مچھلی شکار کرنے کے لیے ہفتے کے دن ان کو منع کیا گیا تھا اور اس دن جو ہے مچھلیاں سامنے آتی تھی اور وہ صبر نہیں کر پائے. ہیلا بازی کی ان لوگوں نے, کہا کہ ہم جمعے کے دن رات میں جال بچھائیں گے, ہفتے کے دن مچھلیاں اس میں پھنس جائیں گی, اتوار کے دن آ کر ہم شکار کر لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا. تو بالکل اسی طریقے سے آج جو وسائل ہیں انسان کے سامنے, گمراہی کے وسائل, فحاشی کے وسائل, بے حیائی کے وسائل, جی بدعمالی کے جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں, ظلم اور دہشت گردی کے جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اس کے سامنے آتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے اپنی عبادت کو بھول گیا ہے, اپنی صحت کو برباد کرتا ہے, اپنے مقصد کو بھول گیا ہے, بہت سارا وقت بلا مقصد کی زندگی گزارتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, دو ایسی نعمتیں ہیں جس میں اکثر لوگ اس کے استعمال میں دھوکے میں رہتے ہیں. عربی زبان میں غبن ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ ایک تاجر ایک قیمتی مال جو لاکھوں کروڑوں کا مال ہے اس کو پونجیوں میں, جی کوڑیوں میں اس کو بیچ دے, جی معمولی قیمت پہ اس کو بیچ دے, کیونکہ اس کی قدر نہیں ہے اس کے پاس کہ اس کے پاس جو مال ہے, اس کے پاس جو خزانہ ہے یہ کتنا اہم خزانہ ہے. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں غبن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ غبن میں رہتے ہیں, دھوکے میں رہتے ہیں, دھوکے میں اس کو بیچ دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. الصحت والفراغ, ایک صحت اور تندرستی, اور دوسری خالی وقت. انسان کے پاس جو خالی وقت ہے, انسان کے پاس جو وقت جس میں وہ مصروف نہیں ہے, اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں استعمال کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ ان چیزوں میں, ان وسائل میں مصروف رہ کر حادثے کا شکار ہوتے ہیں, معصوم لوگوں کی جانیں لیتے ہیں اور عبادت میں جی مصروف, عبادت کو جو بھول جاتے ہیں. تو نعوذ باللہ اس کے بارے میں مت پوچھیے. کسی صاحب نے دوسرے سے پوچھا کیا آپ کے پاس واٹس ایپ ہے؟ کہا کہ نہیں واٹس ایپ نہیں ہے. کہا کہ آپ کے پاس فیس بک ہے؟ کہا کہ فیس بک بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا پھر انسٹاگرام ہے؟ کہا نہیں ہے. ٹویٹر ہے؟ کہا نہیں ہے. تو پھر کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا میرے پاس کام ہے, میرے پاس کام ہے, میں کام میں مصروف رہتا ہوں,
میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ جو ہے ان چیزوں کے پیچھے لگے. کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ سلف صالحین قرآن کریم کے ساتھ ان کا کیسے تعلق ہوتا تھا, تو کہا کہ جس طریقے سے تم لوگ واٹس ایپ اور فیس بک کے پیچھے رہتے ہو, سلف صالحین اسی طریقے سے قرآن سے لگے رہتے تھے. ان کا حال قرآن کے ساتھ یہی تھا. تو آج ہم دیکھیں کہ آدمی کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے, فیس بک دیکھنے کے لیے, اور جہاں جا رہا ہے وہ لکھتا ہے میں فلاں جگہ جا رہا ہوں, میں فلاں جگہ یہ کر رہا ہوں. گویا اس کی پوری ریکارڈ جو ہے وہ خود تیار کر رہا ہے, بلا ضرورت کی باتیں, نعوذ باللہ. اور اسی طریقے سے اگر ان سے پوچھیں آپ کہ کیا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں روزانہ, کہاں وقت کا ہے ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے. اذکار, صبح و شام کے اذکار, وقت پر جو اذکار ہونے چاہیے. سو کر اٹھتا ہے تو سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ واٹس ایپ میں کیا میسج آیا ہے, اذکار بھول گیا. سو کر اٹھنے کی دعا بھول گیا, اس کی توفیق نہیں ہوئی. سوتا بھی ہے تو واٹس ایپ دیکھتے دیکھتے اس کو نیند لگ جاتی ہے. ان چیزوں کو دیکھتے دیکھتے جو ہے نیند لگتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, 3 قل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, دعائیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. بلکہ آپ دیکھیں گے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, رمضان میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, کہ اعتکاف باقاعدہ واٹس ایپ میں ان سوشل میڈیا سے مصروف رہتے ہیں. اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی مخلوق سے کٹ کر خالق سے جڑ جائے, خالق سے اپنا تعلق مضبوط کرے. مخلوق سے کٹ کر, جو کریشن ہے اس سے کٹ کر کریٹر جو خالق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے جو روابط کو مضبوط کرنے کے لیے اعتکاف ہے. لیکن اعتکاف میں بیٹھ کر اگر انسان سوشل میڈیا میں مصروف رہے وہ اعتکاف نہیں ہوا. تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں فون وقتاً فوقتاً بجتے رہتے ہیں. اب جس کے واٹس ایپ کا جو نوٹیفیکیشن آتے رہتا ہے نماز میں کھڑے ہوتا ہے, اب برابر واٹس ایپ کے میسج آتے رہتے ہیں. اب پتہ نہیں کیا کیا میسج آ گیا, اب وہ پریشان رہتا ہے. اب فوراً نماز ختم ہوتے ہی سب سے پہلے اس کو فکر ہوتی ہے کہ دیکھیں کیا ہوگا, کس کا میسج آیا, کس کا پیغام آیا. نعوذ باللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ ان سوشل میڈیا کی وجہ سے آدمی غیر اہم معلومات, غیر صحیح معلومات, غلط معلومات کو پھیلاتا ہے, غلط معلومات سیکھتا ہے. اور لوگ بھی اب معلوم نہیں ہے جو میسج بھیج رہا ہے دین کے نام پر, حدیث کے نام پر, قرآن کریم کے نام پر, کس کا میسج ہے, بھیجنے والا کون ہے, بنانے والا شیعہ ہے یا دشمن اسلام ہے, کون ہے, کچھ بھی نہیں معلوم. آیا بڑھا دیا. ایک میسج تو دیکھا, اتنا لمبا میسج, تقریباً 2 صفحے کا میسج ہوگا, اتنا لمبا میسج. آخر میں لکھا ہے بخاری نے روایت کی. نعوذ باللہ. بخاری کیا کسی صحیح حدیث کی دوسری کتاب میں بھی حدیث نہیں ہو سکتی. تعجب ہوا مجھے. دیکھا تو آخر میں ایک ٹکڑا ہے 1 سطر سے بھی کم جو صحیح بخاری میں ہے, اور باقی جو 1 پیج یا 2 پیج کا جو پورا واقعہ جو اس نے نقل کیا ہے وہ جھوٹا واقعہ ہے. اب لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے کیا کرتے ہیں, ارے یہ بخاری کی حدیث ہے, ارے یہ صحیح حدیث ہے, اور فوراً دیکھے بغیر فارورڈ کر دیتے ہیں. دیکھیے حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی میرے طرف سے کوئی حدیث سناتا ہے, اس کے بارے میں اس کو گمان ہے کہ حدیث صحیح نہیں ہے, اسے گمان ہے, پھر بھی کیا کرتا ہے, سناتا ہے, آگے بڑھا دیتا ہے. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک جھوٹا ہے, وہ بھی ایک جھوٹا ہے. تو لہذا میرے بھائیوں, یہ اس طریقے سے جو غلط معلومات جو پھیل رہے ہیں اور علماء سے لوگ کٹ کر خود سے عالم بن جا رہے ہیں. جی فیس بک کا عالم, واٹس ایپ کا عالم, ٹویٹر کا عالم, ان چیزوں کا عالم, اور دین کا علم جہاں سے لینا ہے وہاں سے نہیں لیا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ دین سیکھنے کے بجائے نعوذ باللہ اپنے دین کو وہ برباد کر رہا ہے, اور غلط خیالات, باطل قسم کے خیالات سے متاثر ہوتا ہے. لہذا ان چیزوں کے خطرات سے ایک انسان کو
محفوظ رہنا چاہیے. ان سوشل میڈیا کا ایک غلط فائدہ جو نقصان ہوتا ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپسی رشتہ داری کے تعلقات جو ہے کٹتے جا رہے ہیں. بستر پر بیوی ہے، شوہر ہے، اس کے پاس ایک فون ہے، اس کے پاس ایک فون ہے جی، وہ دونوں بازو رہتے ہوئے اپنوں سے دور ہیں، دوسروں سے قریب ہیں. جو دور ہیں ان سے قریب ہیں. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ایک گھر میں دوسرے کمرے میں بیٹا ہے، بات کرنے کے لیے اٹھ کر جانے کی تکلیف نہیں، یہاں سے فون کرتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے فون کے ذریعے بھئی یہ کرنا ہے، اور سامنے بیٹھ کر بات کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. دسترخوان میں بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے اور ہاتھ میں جو ہے فون ہوتا ہے. بچے آتے ہیں اسکول سے، بچہ کہتا ہے کہ مجھے کل کام فلاں چیز چاہیے، اچھا بعد میں دیکھیں گے میں ذرا بزی ہوں. جی، ہمارے اپنے حالات ایک دوسرے کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور ہم نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور اپنی سوسائٹی کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں نعوذ باللہ، جبکہ اپنے ہم سوسائٹی کو برباد کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی کتنے ایسے مرد، کتنی ایسی عورتیں اپنا سکون اپنے شوہر اور اپنی بیوی سے حاصل کرنے کے بجائے اپنے دوستوں سے حاصل کر رہے ہیں. جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، فوراً بیوی اپنے جو دو سہیلیاں ہوتی ہیں ان سے ڈسکس کرتی ہے، شوہر سے دور ہو جاتی ہے. شوہر مسائل اس کے گھر میں ہیں تو کیا کرتا ہے، اس کے دوست و احباب ہیں ان سے بیان کرتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے حالات کو سنبھالے، اپنے خاندان کو بنائے، اپنے بیوی کی حالت کو سنبھالے. الٹا جو ہے نعوذ باللہ ایسی مصیبتوں میں پڑتا ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کتنے ایسے شادیاں ہیں جو برباد ہو گئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنے بچے ماں سے باپ سے محروم ہو گئے. کیوں؟ ان وسائل کی وجہ سے. غلط تعلقات کیا ہے؟ وہ ہماری بہن ہے، ہماری بہن، اسلامی بہن، لیکن اسلامی بہن کا جو حدود ہونا چاہیے، جو لمٹ ہونا چاہیے، وہ لمٹ نہیں ہے. نعوذ باللہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے اس ایسے تعلقات جس کی وجہ سے ایک اجنبی عورت کے ساتھ جو بات نہیں کرنا چاہیے ایسی باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حیا رکھا ہے. ایک اجنبی مرد اور عورت جب بات کرتے ہیں حیا ہونا چاہیے. اب جب حیا ختم ہو جائے، یہ حیا کا پردہ گر جائے، ایک جملہ، معمولی سے ایک جملہ، یہ حیا کے پردے کو گرا دیتا ہے. اجنبی مرد اور عورت کے درمیان جو لمٹ ہونے چاہیے وہ لمٹ پار کر جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جب حیا کا پردہ اٹھ گیا نعوذ باللہ، اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کتنے حرام باتیں ہو رہی ہیں. ایک لڑکی کی ایک لڑکے کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، رشتہ جڑتا ہے، شادی ہونے والی ہے، باپ نے فون دلا دیا. اب یہاں سے کیا ہو رہا ہے؟ فوٹو جا رہے ہیں، لڑکی اپنی تصویریں بھیج رہی ہے، مختلف تصویریں. ایک عرصے کے بعد یہ ہوا کہ رشتہ ٹوٹ گیا. اب جو تصویریں اس نے بھیجی، کیا ہوا اس کا؟ کتنا غلط استعمال. لہذا میرے بھائیوں، ہمارے مردوں پر، ہماری عورتوں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور ان چیزوں کا استعمال بالکل شریعت کے حدود میں رہ کر کرنا چاہیے. اس میں ایک بات ہے کہ لوگ تقریر کرتے ہیں، لوگ کوئی بات اپنے فیس بک میں ڈالتے ہیں. اب اس میں لائک کرنے والوں میں لڑکیاں ہوتی ہیں. جو لڑکیاں ہوتی ہیں اب وہ نعوذ باللہ جو لائک کرتے کرتے ساتھ ساتھ جو جملے کستے ہیں وہ ایسے جملے ہوتے ہیں جس میں حیا نہیں، جس میں پردہ نہیں. ایک اجنبی مرد کے ساتھ جتنی بات کرنے کی ضرورت ہے ضرورت پر اتنی ہی ہونی چاہیے. جب حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے تو یہاں شیطان بیچ میں آتا ہے. اچھا، ان سوشل میڈیا کا ایک نقصان عبادتوں میں ریاکاری. لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، کیا کرتے ہیں؟ ٹیلی فون دیتے ہیں، کعبے کے سامنے میں دعا کر رہا ہوں، مجھے ذرا فوٹو پکڑیے گا جی، اور وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے جو ہے بھیجتا ہے.
کہ میں کعبے کے سامنے کس لیے ہاتھ اٹھائے؟ دکھانے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے نہیں۔ طواف کر رہا ہے، طواف کرتے کرتے جو ہے سیلفی بھیج رہا ہے، دیکھو میں طواف کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، یہ ریاکاری نہیں تو کیا ہے جی؟ اور کتنے ایسے دعوت کا کام کرنے والے نعوذ باللہ آج کے ان وسائل کی وجہ سے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا۔ سلف صالحین کا جو طریقہ تھا کہ اپنے آپ کو شہرت سے بھاگتے تھے کہ میرا نام مشہور نہ ہو جائے، میری باتیں ریکارڈ نہ کریں۔ منع کرتے تھے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہ نہیں میری باتوں کو لکھو، میں میری باتوں کو مت لکھو۔ لیکن آج اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے جتنے وسائل، تقریر کرتا ہے تو تقریر 5 منٹ کی ہوتی ہے، لیکن 15 منٹ اس کا انٹروڈکشن ہوگا، اسپیکر کا انٹروڈکشن 15 منٹ، اور حضرت فلاں ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، اور کیا کیا نعوذ باللہ آسمان اور زمین کے کلامیں ملاتے ہیں لوگوں کی تعریف میں۔ تصویریں اتنی آسان ہو گئی جبکہ شریعت نے تصویروں کے بارے میں بڑی سختی کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو تصویر بناتا ہے قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ تم اس میں روح پھونکو۔ علماء نے ضرورت کے لیے تصویر استعمال کرنے کی اجازت دی، لیکن آج الٹا ہو گیا ہے۔ ہر چیز کی تصویر، ہر فنکشن کی تصویر، بیوی بچے مرد ہیں عورتیں ہیں، کسی کی فرق تمیز نہیں، سب کی تصویر کھینچتے ہیں اور ڈالتے ہیں۔ بلکہ نعوذ باللہ حد ہو گئی، اسٹیٹس جو ہوتا ہے، اسٹیٹس میں کیسی چیزیں ڈالتے ہیں، گانے بجانے کے، نعوذ باللہ جو پروگرام کرتے ہیں ناچنے کے گانے کے، وہ پروگرام شادیوں کے موقع پر اپنے اسٹیٹس میں ڈالا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، اس سے بڑھ کر بے حیائی کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر بے حیائی کیا؟ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے سارے لوگوں کو اللہ معاف کرے گا، لیکن صرف ان لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرے گا جو برائیوں کو علی الاعلان سب کے سامنے کرتے ہیں، برائیوں کو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ تو برائیوں کو کر کے فیس بک میں ڈالنا، واٹس ایپ میں بھیجنا، یہ کیا ہے؟ برائیوں کا اعلان کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ان آج کے جو وسائل ہیں اس کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے، بہت بڑا نقصان، امت کے بڑے بڑے مسائل میں ہر آدمی بات کرنے لگتا ہے، فتوے دینے لگتا ہے۔ علماء جس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بات کرنے میں کہ کیسی بات کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، آج بڑی آسانی سے ہر کوئی فتویٰ دیتا ہے۔ یہ بردرز کا فتنہ، جن کے پاس، جن کو نہ عربی نہیں آتی، جن کو قرآن پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آتا، آج جو ہے علماء کا مقام نہیں رہا، اور یہ بردرز اپنے طور پہ جو ہے جو بتاتے ہیں، جو فتویٰ دیتے ہیں، ایسے موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے، اور خاص طور پر اپنی لڑکیوں پر نظر ہونی چاہیے۔ آج کتنی ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں نعوذ باللہ جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ چکے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ یہی سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے۔ اور آدمی کہتا ہے کہ نہیں میری بیٹی پر میرا بھروسہ ہے، بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن میرے بھائیوں یہ لوگ جوانی کے جذبات میں آ کر جو غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں وہ مستقبل اپنا برباد کرتے ہیں، اپنی قوم کا نام برباد کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے ان کی رہنمائی کریں، ان کو بتائیں کہ جو ہے ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مسائل کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں بٹھائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے، بہتر طریقے سے اس کی عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب ہم بنے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ آمین یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب الحلیم۔